Quran chapter 42, verses 49b to 51, lesson 2960. Title is Glory of God. Chapter Shura, Council. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 49b. He bestoweth female, that is offspring, upon whom He will, and bestoweth male, that is offspring, upon whom He will. Verse 50. Or He grants them males and females, and He maketh barren whom He will. Lo, He is knower, powerful. Verse 51. And it is not vouchsafed to any mortal that Allah should speak to him unless it be by revelation or from behind a veil, or that He sendeth a messenger to reveal what He will be, what He will by His leave. Lo, He is exalted, wise. Commentary. It is commanded, meditate in it, for knowing Allah Almighty, that there are many such things which are not in the control of mankind. Listen to their way of happening. Allah Almighty gives daughters and sons, daughters to whom He wills, and gives sons to whom He wills, and if He wills, gives both sons and daughters, and He renders barren to whom He wills. Only He knows that what is suitable for whom. He is competent in all matters. Behold, it is not for any human being that Allah Almighty should speak to him face to face. Either He reveals secretly in the heart of mankind, or speaks from behind a partition. In these both forms, the speaker does not come face to face, or sometimes He sends an angel, peace be upon him, in any form, who reveals clearly according to the will of Allah Almighty. No doubt that He is most high, so He cannot be visible in the world, but His wisdom desires that His message must be conveyed to the mankind by any means from above mentioned three ways. اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے اللہ کی شان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہب لمن یشاء واناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه ولي حكيم. جس کو چاہے بیٹیاں بخشتا ہے اور جس کو چاہے بیٹے، یا ان کو جوڑے بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہے بانجھ کر دیتا ہے. وہ ہے سب کچھ جانتا، کر سکتا، اور کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اس سے اللہ باتیں کرے مگر اشارے سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی پیغام لانے والا بھیجے، پھر اس کے حکم سے جو وہ چاہے پہنچا دے. تحقیق وہ سب سے اوپر ہے، حکمتوں والا. ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پہچاننے کے لیے اس پر غور کرو کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر انسان کو اختیار نہیں. پھر وہ کیسے ہوتی ہیں؟ سنو، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی قدرت سے ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، اور چاہے جس کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں دے، اور جسے چاہے بے اولاد ہی رکھے. وہی جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بات مناسب ہے. اس میں ہر بات کرنے کی قدرت ہے.
دیکھو انسان کی اتنی حیثیت نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سامنے آ کر اس سے منہ در منہ بات کرے. وہ یا تو خفیہ طور پر ہی آدمی کے دل پر بات کھول دیتا ہے یا پردے کے پیچھے سے آواز کے ساتھ کچھ کہتا ہے. ان دونوں صورتوں میں کوئی بولنے والا سامنے نہیں ہوتا. اور کبھی کبھی فرشتے کو کسی شکل میں بھیج دیتا ہے اور وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے نبی علیہ السلام سے صاف صاف کہہ دیتا ہے. کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند ہے، اس لیے وہ دنیا میں دکھائی نہیں دے سکتا، لیکن اس کی حکمت چاہتی ہے کہ انسان کے پاس اپنا پیغام ان تینوں طریقوں میں سے کسی طرح پہنچ جائے. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم.